السلام علیکم۔ یہ جو ویڈیو میں آج لے کر آئی ہوں اس میں طارق مسعود صاحب اور شیخ محمد صدیق صاحب آپس میں مناظرہ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مان لو ایک طرف ہمارے جو مفتی صاحب دیوبندی ہیں اور شیخ محمد صدیق صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایک الگ پوائنٹ ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے مان لو کوئی اگر انسان، کوئی عامی انسان کسی سے اگر کچھ سوال کرتا ہے اسلام سے ریلیٹڈ یا پھر حلال حرام کا لے کر، تو اگر سامنے والا ان کو جواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ان کا ماننا وہ اندھی تقلید کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے اس میں کہ مان لو کوئی اگر مفتی ہے، اوکے، اور سامنے والا جانتا ہے کہ ان کا بہت نالج ہے، تو اس میں وہ اگر وہ جا کر ان سے اگر پوچھتا ہے کوئی مسئلہ اور مفتی صاحب بنا کسی دلیل کا جو جواب دیتے ہیں اور وہ انسان اس کو سچ مان کر پھر وہاں سے چلا جاتا ہے، تو کیا یہ اندھی تقلید ہوئی؟ کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ مفتی صاحب ہے اور ان کو بہت نالج ہے، تو ہر وقت وہ دلیل نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے، اس چیز کا لے کر۔ تو یہ دونوں کا آپس میں بہت اچھے طریقے سے باتیں ہوئی ہیں، آپ ایک بار دیکھو اس ویڈیو کو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی، اوکے۔ ویڈیو کو پر لاسٹ تک دیکھنا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اوکے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم۔ لیکن یہ مسئلہ حدیث سے ایسے واضح، چونکہ اگر میں حدیث کو چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ صحیح حدیث میرے سامنے آ گئی، علماء کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے علماء سے سیکھا۔ ایک عام آدمی بھی علماء سے سیکھتا ہے، جیسے عقیدہ سیکھتا ہے جو واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، وہ سیکھتا ہے۔ تو جس طرح حلال و حرام سیکھتا ہے، ایسے یہ مسئلہ ہے۔ حلال و حرام کے مسائل میں اختلافات موجود ہیں، صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ سود کتنا گمبھیر مسئلہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اور بینکنگ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں جائز قرار۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف مثال دے رہا ہوں۔ مثال تو دے سکتے ہیں نا، لیکن میرے خیال سے جامعۃ الرشید میں حضرت جو ہوتے ہیں ان کا بھی موقف مفتی تقی عثمانی صاحب کے قریب ہے۔ کیا ایسے ہی ہے؟ ہاں، تو لیکن ہمارے نیو ٹاؤن والے علماء دیوبند ہیں، وہ بینات نامی مخصوص ایک خاص شمارہ شائع کر چکے، اتنا موٹا رسالہ ہے جس میں انہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب مسئلہ حلال و حرام کا ہے نہ، تو ہم شیخ تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بدنیت ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے لوگوں کو سود میں ڈالا ہوا ہے، اور نہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ بدنیتیں ایک حلال کو بلا وجہ حرام کر کے بیٹھے ہوئے سارے مل کے نیو ٹاؤن والے، اور اس کو اجماعی موقف قرار دے رہے ہیں علماء کا۔ یہ مسئلہ نہیں، حلال و حرام کا اختلاف تو پھر بھی رہتا ہے۔ اسلم طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہی ایک گمراہی سے بچنے کا، کہ لوگوں میرے بات کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن و حدیث کی پیروی کرو گے۔ اجتہادی مسائل میں اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے اس مسئلے پر، نہ آپ اسے گمراہ کہیں گے، نہ آپ اسے کافر کہیں گے، نہ آپ اسے مشرک کہیں گے۔ اور فام کے اختلاف پر تو جھگڑا ہے ہی نہیں ہمارا اور آپ کا۔ بات تو پھر سمیٹ ہی لیتے ہیں کیونکہ ہم اور یہ کافی قریب ہے، پھر شاید میں بھی ایک دفعہ لینا چاہوں گا۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہر صورت میں آپ کو ایک امام کی پیروی کرنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں دیکھیں حضرت، ایسی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا، خواہشات میں ایک مثال دے رہا تھا ریوی کی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حمام سے غسل فرمایا، اس کے بعد انہوں نے جا کے صلاۃ الجمعہ ادا کی، جمعہ کی نماز ادا کی۔ جمعہ کے بعد جب وہ تشریف لائے تو کسی نے ان کو بتایا کہ جس حمام سے آپ نے غسل فرمایا تھا اس میں چوہا مر گیا تھا۔ حنفی فقہ کے مطابق حمام کے حوض میں چوہا مر گیا تھا، پانی نکالنا پڑتا ہے، پتہ نہیں 20 ڈول، پتہ نہیں 40 ڈول، حنفی مذہب کے مطابق۔ ہاں، مجھے اپنے مذہب کا تو پتہ ہے، ان کے مذہب کا عرض کر رہا ہوں۔ تو جب ان کو بتایا گیا کہ اس میں تو فارا میتہ تھی، جو چوہا، مردار چوہا تھا اس میں، تو وہ امام صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں، آج ہم اپنے مالکی بھائیوں کے مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں کہ ان کے ہاں جب تک رنگ بو ذائقہ چینج نہ ہو تب تک پانی پاک رہتا ہے۔ یا قلتین والا مسئلہ کہ جب تک قلتین ہو تو قلتین میں جو ہے نا وہ حمل، یعنی کہ وہ قابل برداشت ہے، انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر کھو جائے تو وہ اتنا انتظار کرے کہ اس کے شوہر کی عمر 110 سال یا 100 سال ہو جائے۔ 100 سال یا 110، ہدایہ شریف میں جو لکھا ہوا ہے 90 سال بعد کے بعض آئمہ کا اقوال ہیں۔ آپ ہدایہ پڑھیں تو میرے خیال سے لکھا ہے، یہاں تک کہ میرے خیال سے، کیا میں نے پڑھا ہے، اب احتمال صرف اس میں کہ 100 ہے یا 110 ہے، ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے 110 سال کا ہو جائے۔ لیکن ہمارے انفی بھائی کہتے ہیں اب 4 سال ہے، 4 سال مفقود الخبر جس کو کہتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں جس کا شوہر لاپتہ ہو وہ عورت اپنے شوہر کا صرف 4 سال انتظار کرے۔ خلا کی ان کے یہاں پہلے گنجائش نہیں ہوتی تھی،
اب ہے عنین و متعنت، یعنی عنین ایسا آدمی کہ جس میں مردانہ صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن شادی کر دی نظر تھوڑی آتی ہے صلاحیت، تو اب وہ عورت بولتی رہے، اس کی کوئی اس کے لیے خلاصی نہیں تھی. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی مثالیں دی ہیں. اس مسئلے میں انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑ دیا ہے. تو جہاں اتنے مسائل میں اگر آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑتے ہیں، 2-4 مسئلوں میں ہم چھوڑ دیں تو ہم پر گمراہی کا فتویٰ نہ لگائیں. لوگ دیکھیں نا گمراہی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انگریز کا پودا ہے. ہم اگر کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، گمراہ کر رہے ہو، گمراہ کر رہے ہو، یہ انگریز کی پیداوار ہے. میں کہتا ہوں یار انگریزوں والی کوئی چیز بھی تو ہمیں دکھاؤ نا. آپ کے بزرگ مولانا سرفراز خان صفدر کا میں بار بار نام لیتا ہوں، امام اہل سنت کہا جاتا ہے. وہ ہمارے تمام بزرگوں کا نام بڑے احترام سے رحمۃ اللہ علیہ لے کر لکھتے ہیں. آپ نے بھی پڑھی ہے نا ان کی کتاب. نواب صدیق حسن خان کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سید نذیر حسین محدث دہلوی کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وحید الزمان سب تک کو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور جتنے بھی بزرگ ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہماری، آپ کہتے ہیں اسلم طریقہ یہ کہ کسی امام کو فالو کیا جائے صرف اجتہادی معاملات میں. باقی تو ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے نا. میں پھر کہوں گا عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، میں بھی غیر مقلد ہوں. قرآن کو ماننے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، میں بھی غیر مقلد ہوں. حدیث کو ماننے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، میں بھی غیر مقلد ہوں. سامنے کہہ رہا ہوں حلال و حرام کے مسئلے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، میں بھی غیر مقلد ہوں. اجتہادی مسائل میں آپ مقلد ہیں، میں نہیں ہوں. اور میں اس میں آپ کو مطلب خطا پر سمجھتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں کہوں اس وجہ سے مفتی طارق مسعود گمراہ ہو گئے، اور آپ بھی نہیں کہیں گے کہ اس وجہ سے صدیق رضا گمراہ ہو گیا. جو گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری دعوت قرآن و حدیث کی. لیجیے شوق سے. یہ میں پبلک کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری کوئی مناظرہ نہیں تھا، یہ افہام و تفہیم کے لیے ایک بحث تھی. اس میں ظاہر ہے آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں کیونکہ گوشت کھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. جو بھی گوشت کھاتا ہے وہ جذبات میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہوتا ہے چلتا ہے مارکیٹ میں. باقی یہ کہ جو میرا موقف ہے نا اہل حدیث کے بارے میں بیانات میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ نے مثالیں دی، ہم نے فلاں موقع پر امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا، تو وہ تو مشائخ نے خود بخود یہ کام کر دیا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جس میں امام حنیفہ کے پاس حدیث پہنچی نہیں تھی، تو بعد والے لوگوں نے اس مسئلہ چینج کر دیا. تبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ امام کو، بلکہ ایک فقہ کو، ایک مرتب فقہ جس کے ایک متفق علیہ یعنی اس فقہ میں اصول ہوں، تو ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے جس کے مفتہ بھی، اور یعنی جو دلائل کی دنیا میں مشائخ نے اس کو ترجیح دے دی ہو. تو صرف اتنی سی بات ہے کہ دلائل کی دنیا میں ترجیح دینا مشائخ کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے. تو مشائخ جس کو ترجیح دے دیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے. باقی رہا مسئلہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی اجتہادی صلاحیت ہے اور آپ جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن و سنت کے اتنے بڑے عالم ہیں، صحیح ضعیف اور یہ سب، تو ٹھیک ہے نہیں کریں. لیکن ایک میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آخری بات بالکل ایک محبت سے آپ کے بہت زیادہ احترام کے ساتھ، میں نے تو اہل حدیث کی 2 قسمیں کرتا ہوں جو شاید کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، کہ اس میں متشدد اور معتدل، ٹھیک ہے نا. ایسا آپ نے مارکیٹ میں سنا، اور مجھ سے جتنے اہل حدیث مسائل پوچھتے ہیں نا، آپ کی سوچ ہوگی. میں ابھی فیصل آباد گیا تھا، اتنی لمبی لمبی داڑھی والے اہل حدیثوں نے میری دعوت کی تھی، صحیح ہے نا، اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کا بیان سنتے ہیں اور آپ سے مسائل، اور بہت سارے انہوں نے مجھ سے مسائل پوچھے، ٹھیک ہے نا. تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں میرا موقف معتدل ہے. میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. میری رائے یہ کہ اس زمانے میں ایک کو فالو کیا جائے. میں کہتا ہوں بھلے اہل حدیث ہی کو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ حنفی نہ بنو. آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 ہیں تو ایک 5واں بھی صحیح، کوئی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. لیکن میں آپ کے علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو فقہی طور پر مرتب تو کریں نا. ہم نے جہاں 4 مانے ہیں، ہم ایک اور کو مان لیں گے، اس میں کیا جا رہا ہے یار، ٹھیک ہے نا. آپ کمپلیٹ ہونے نہیں، مرتب نہیں ہے، نہ کتاب الوضو سے لے کر حدود تک، اور یہ جیسے حنفی میں فقہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی، مسائل، پھر جزیات اور اس پہ حواشی سب ملیں گے. سنیے میری بات، شوافے میں آپ کو پورا آپ کو ایک لا کی شکل میں نظر آئے گا. تو اہل حدیث حضرات میں ہمیں ایسا لا کوئی نظر، قرآن و سنت ہی سے لکھے نا، یہ بھی تو کوئی تورات انجیل سے تھوڑی لکھے ہیں حنفی صاحب، یہ بھی تو قرآن و سنت سے لکھے. آپ دیکھیں کتابیں فتاوا کی کتابیں ہیں، نہ ہمارا ہے. یہ کب لکھا گیا ہے در البحیہ؟ یہ شوکانی صاحب نے لکھا ہے، شوکانی رحمہ اللہ بھی 200 کس صدی میں لکھا ہے؟ 200 سال پہلے لکھا ہے نا. داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو مذہب قرار دیا. دیکھیں داؤد ظاہری کے تو اپنی آرا ہیں، وہ تو بہت سی آرا کو آپ اجتہادی ہے، وگرنہ داؤد ظاہری رحمۃ اللہ آپ اپنے مدرسے میں سلیبس کون سا پڑھاتے ہیں؟ قرآن و سنت اور فقہ حنفی میں پڑھا دیتے ہیں. کوئی مسئلہ 200 سال پہلے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ایک لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ اس کو آپ کا مان رہے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ علماء دیوبند کے درمیان بھی ہے، میرے خیال سے بات نہیں، اختلاف تو ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک متفق علیہ سلیبس تو ہونا، جیسے حنفیوں کا ملے گا، شافیوں کا ملے گا. کتاب و سنت ہے الحمدللہ.
دیکھیں کتاب و سنت تو سب کے پاس ہے نا, اس کتاب و سنت سے آپ مسائل اخذ کریں تاکہ ہم یہ کہیں اہل حدیث کوئی میرے پاس آتا ہے, میں کہتا ہوں ایک مکمل اہل حدیث کا ایک فقہ مرتب ہے, ان کے علماء کے اتفاق سے لکھا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں, صحیح ہے نا, تو پورے اس فقہ کو فالو کرو. اس کو نہیں ملتا وہاں پہ مسئلہ, پھر وہ کبھی اس اہل حدیث عالم سے پوچھ رہا ہے, وہ بتا رہے ہیں سفر کی اتنی مدت ہے, اس پہ آپ مسافر بن جاؤ گے, دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ دوسری رائے. ٹھیک ہے, حنفیوں میں بھی اختلاف ہے جیسے, لیکن وہ اختلاف بہت محدود ہے. جبکہ میری جو ایک مشاہدہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں ان میں اتفاق محدود ہے, اختلاف بہت زیادہ ہے. چند مسائل میں اتفاق ہے, بہت سارے مسائل میں. حافظ زبیر علی زئی کی رائے 3 طلاق کے بارے میں کیا تھی؟ مجھے علم ہی نہیں ہے اس بارے میں. میں خود ایسے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں تو 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں. ایسے میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, صرف ایک طلاق کے مسئلے میں آپ کو آرا پیش کرتا ہوں, پھر رفع الدین میں پیش کروں گا, بہت سارے مسائل میں. کتنا پیش کروں گا؟ اگر آپ رفع الدین پر آرا پیش کریں گے نا تو میں 10 سے 15 آرا تو میں دیکھیں ابھی پیش کروں. ہم ہمارے ہاں ایک مفتہ بھی قول ہوتا ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے. نام لے کر بتا دوں گا. ہمارے ہاں بھی ہمارے بھی ہے, قرآن و سنت کی جو قول ہے وہی. دیکھیں قرآن و سنت تو سب کے ہاں ہے نا, وہی تو پھر بات آ جائے گی. میرا خیال ہے کوئی ایک منٹ مفتی صاحب دیکھیے, انور شاہ کاشمیری, یوسف بن نوری, سرفراز خان صفدر, تقی عثمانی, ماسٹر حبیب نوگاڑوی, یہ ان لوگوں کے قولوں میں سے ان میں جو اختلاف ہے وہ بھی مفتہ نہیں, یہ مفتہ بھی نہیں ہوتا. مفتہ بھی تو ان میں اختلاف جو فتاوا کی کتابیں ہیں نا جو متفق علیہ, تب پوری شام میں جائیں گے, مصر میں جائیں گے, سعودیہ میں جائیں گے, جہاں بھی فقہ حنفی وہ مفتہ بھی قول سیم ہوگا. ٹھیک ہے نا, کہ تکلیف سے اختلاف ختم ہوگا تو آپ ایک مسلک مرتب کر لیں. کیونکہ آناف میں بھی اختلاف ہے, صرف دیوبندیوں میں نہیں, مطلب بریلوی مکاتب فکر میں بھی اختلاف موجود ہے, وہ بھی اپنے آپ کو حنفی ہونے کے مدعی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اصلی حنفی آپ لوگ ہی ہیں, چلو ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اصلی حنفی آپ لوگ ہیں, حنفی فقہ کے فالوور آپ ہیں, لیکن آپ کے علماء دیوبند میں بھی اختلافات ہیں, فقہی مسائل میں بھی اختلافات ہیں. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کے درمیان اور مفتی مولانا ظفر علی خان صاحب کے درمیان کے اختلافات نہیں تھے مسائل پر, کیا ان کے فتاوا مختلف نہیں ہیں؟ میں نے اتنی بڑی مثال دی, سود حلال و حرام کا ہی مسئلہ ہے نا. ایک بار سود لینا, اپنی سگی ماں سے کتنی بار زنا کرنا ہے؟ 36. ابھی اب بات تو اب دیکھیں حلال طول تو ہو رہی ہے نا میرے بھائی, طول نہیں دیں گے انشاءاللہ. جس طرح دوسری رشت بھی ایسی ہوگی, یہی ابھی ختم ہونے والی ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ کی تکلیف پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو نہ کریں بس. نہیں, اچھا مجھے اتنی بتا دیں کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فقہ حنفی کے جو مفتہ بھی قول ہیں, جس میں ابو حنیفہ جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, ان کا کوئی قول اگر حدیث کے خلاف تھا تو مشائخ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا, یہ کام انہوں نے کیا ہے, جو حدیث کے موافق تھا وہ لے کے جب ایک مرتب ہو گیا, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر چیز کی ایک تحقیق کرتا پھروں. ٹھیک ہے, عقائد میں تحقیق کروں گا, اجماعی مسائل تو سب کو پتہ ہی ہیں, تو جہاں اختلافی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو بھی صحیح سمجھوں گا, لیکن میں فالو ایک کو کروں گا. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اس کے ذمے تحقیق ہے تو پھر وہ نہیں, پھر ہاں پھر جو ہے, یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر جزئیے پر ہر مسئلے پر اس پر تحقیق کرنا لازم ہے, تو میں کہتا ہوں اس کے لیے عمر نوح چاہیے, کیونکہ سینکڑوں مسائل ہیں, ایک نہیں ہے. رفع الدین چھوڑنے سے سدا صاحب لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رفع الدین واجب ہے, سنت مستحب ہے, مؤکد ہے. ٹھیک ہے نا, پھر کانوں کو ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ, پھر ایک نماز نہیں ہے, پھر آگے حج ہے, زکوٰۃ ہے, پھر وراثت کے مسائل ہیں, اور سینکڑوں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں نا فقہ کی جو 8 سال میں علماء پڑھتے ہیں. تو ہر آدمی پر لازم ہوگا وہ کتابیں پڑھے, وہ کیونکہ قرآن و سنت ہی سے بحث کی ہوتی ہے نا ان کتابوں میں. تو ایک عامی آدمی پتہ کیا کرتا ہے؟ میرے پاس ایک عامی آدمی آتا ہے, مفتی صاحب میں حیدرآباد جا رہا ہوں, تو وہاں میں نے سفر پڑھنی ہے, قصر پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں بھائی قصر پڑھنی ہے, کہتا ہے السلام علیکم, چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہتا ہے بھائی میرے نظر میں یہ مفتی ہیں, میں ان کے بیانات سنتا ہوں, مجھ پر اعتماد ہے. تو یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے نا, اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. حدیث کے بارے میں پوچھے کہ مجھے حدیث سے بتاؤ, آپ پھر حدیث بتاؤ گے اس کو؟ میں ہو سکتا ہے نہ بتاؤں, میں کہوں میرے سے 1000 لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, میں ہر ایک کو حدیث اگر کوٹ, میں تو دن میں 4 مسئلوں کا جواب دوں. میں حدیث بتا بھی سکتا ہوں, اور خاص طور پر اختلافی مسئلوں میں جب حدیث بتاؤں گا تو پھر ایک حدیث نہیں, پھر دوسرے کی بھی حدیث, پھر یہ والی حدیث بھی, پھر اس کی صحیح اور ضعیف, یا تو بحث کروں گا تو کمپلیٹ کروں گا, نہیں کروں گا تو میں کہوں گا بھائی جب تو مجھ پہ اس پہ اعتماد کر رہا ہے تو اس پہ بھی اعتماد کر. تو اگر میں کہتا ہوں ایک عامی آدمی آپ کے پاس آئے گا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو وہ پھر آپ اس کو مکمل دلائل سے جواب دیں. ایک مسئلے کے جتنے آپ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو آپ بتائیں یہ نہ ہونے کے دلائل ہیں طلاق, اور یہ طلاق کے ہونے کے دلائل ہیں.
ٹھیک ہے نا, پورے فتاوا صحابہ کے اور جو نہ ہونے کے دلائل وہ بھی بھرپور اس کے سامنے رکھے ہیں, ہونے کے دلائل. پھر ہونے کے بعض دلائل ایسے ہیں جن میں بعض علماء کہتے ہیں صحیح ہے, بعض کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ صحیح کہنے کی کیا دلیل ہے, ضعیف کہنے کی کیا دلیل ہے, اور جنہوں نے صحیح کہا وہ صحیح ہیں یا جنہوں نے ضعیف کا, پوری ڈیٹیل سے جب آپ اس کو بتائیں گے تو پھر ہم کہیں گے یہ تقلید نہیں کر رہا بلکہ یہ تحقیق کر رہا ہے, اور سارا دن میں ایک مسئلے کی تحقیق کرے گا, اس کے بعد کہے گا بھائی اسلام پہ چلنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. وہ سمجھ میں, یہ پریکٹیکلی خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ بھی یہ نہیں کر رہے ہوتے, آپ بھی صبح شام جب فون آ رہے ہوتے ہیں نا, فون آ رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی میں تو ٹھیک ہے چند محدود مسائل ہوتے ہیں ان میں آپ حدیث کا ریفرنس دے دیتے ہیں, لیکن ہر مسئلے پہ صبح شام جب آپ سے مسائل پوچھے جاتے ہیں تو آپ بھی ٹو دا پوائنٹ جواب دے کے ہاں یا نہ پر اکتفا کرتے ہیں. آپ بھی اس کے بغیر پریکٹیکلی یہ ممکن ہے ہی نہیں. تو جب ایک چیز ممکن نہیں ہے آپ لوگوں کو اس کا مکلف کیسے بنا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں جو ہماری بحث تھی سب کے سامنے آ گئی ہے, لوگ جس کو سمجھنا ہوگا فالو کر لیں گے. جنت جہنم کا تو مسئلہ ویسے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو نہیں کہتا کہ اہل حدیث جہنم میں جائیں گے, نہ آپ کہتے ہو کہ حنفی جہنم میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہماری باتیں سب کے سامنے آ گئی ہیں, جس کو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ اس پہ چل لے, وہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں. لیکن میں اپنی بات کو یہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں, یہ ہمارے بھائی ہیں, قابل احترام ہیں, اور یہ تو مولانا صاحب سے تو میری ایک دفعہ گپ شپ ہوئی بہت اچھی. ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان کا یہ بہت احترام کرتے ہیں. تو اگر ایسا احترام سے معاملہ چلتا رہے, آپ اپنی رائے پیش کر دیں تو وہ خود ہی, لیکن جو پریکٹیکلی ہوگا وہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں میری بھی اہل حدیث علماء سے گزارش ہے کہ جن دیوبندی علماء نے کہا کہ وہ فلانے نواب صدیق حسن گمراہ تھے, فلانے تھے, تو میں ان کو قطعاً صحیح نہیں کہتا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو کسی اہل حدیث عالم کو نہیں کہا کہ وہ گمراہ آدمی تھا, وہ یوں تھا. میں نے اپنے شیخ سے جب بھی نواب صدیق حسن صاحب کا نام سنا ہے, رحمہ اللہ تعالیٰ سنا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, وہ ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے, لیکن اختلاف کرتے تھے کہ ان کی رائے تھی. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ غیر مقلد تھے, ٹھیک ہے نا. ساری دنیا کو پتہ ہے وہ کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے. تو ابن حزم ظاہری, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے تو کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ انگریز کا پودا تھے, وہ تو انگریز تھا ہی نہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تھے, وہ بہت بڑے علامہ تھے. ہماری رائے ہے کہ وہ اتنے اسٹیج پہ پہنچ چکے تھے کہ وہ اگر تقلید نہ کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس اسٹیج تک جب نہ پہنچے ہو پھر کیا کرنا ہے, بات یہاں ہو رہی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں یار بحث برائے بحث ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اسی پر چل کے بھی ہماری صفوں میں اتحاد ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ سے بس, کیونکہ اب یہ دوبارہ پکڑائی میں اتنے آسانی سے آنا ممکن نہیں ہے, نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کا پاس ٹائم ہے. تو ایک گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ اتنا کم از کم کر لیا کریں کہ دیکھیں, اتنی بات کر لیا کریں. میں یہ بیان میں بھی کئی بار یہ اعلان کر چکا ہوں کہ اہل حدیث علماء سے یہ گزارش ہے کہ آپ فتویٰ دیں جو آپ کو قرآن و سنت کے موافق لگ رہا ہے. آپ کو اگر کوئی آپ پر اعتماد کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ امام حنیفہ کو چھوڑ دے, آپ کو فالو کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ بھئی آپ کی بات زیادہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے. لیکن میں ایک گزارش ہے, وہ گزارش یہ ہے کہ وہ مسائل جس میں مذاہب اربعہ کا اجماع ہونا, چاروں امام متفق ہوں, چاروں امام متفق ہونے کا مطلب 99.9% اس کو فالو کر رہی ہے. تو میرا خیال یہ کہ اس میں کم از کم آپ کہ یہ یعنی یہ بہت عقل سے بعید ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے جو چاروں کو معلوم بھی تھی لیکن ان کا چاروں کو وہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا, جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس کا عقلاً امکان بہت کم ہے. تو کم از کم ان چیزوں میں تو 8-10 مسائل ہیں نا جن میں پوری امت کا اجماع ہے. تو ایسی چیزوں میں جو ہے آپ ایسی چیزوں میں کم از کم آپ اپنی رائے نہ دیں, جن میں طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. جی تو بس یہ اختتامی بات ہے, میری جو بات کہنی تھی میں نے کہہ دی ہے, اور یہ ہماری مجلس کوئی آپس میں بغض و عناد کے بغیر ہی ختم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. میری رائے تھی کہ بھئی ایک مدعا سامنے آتا تو پھر ہم اس پہ لے کے چلتے, لیکن آ نہیں رہا کوئی سامنے, ٹھیک ہے نا. ایسی ہے میرا یہ موقف, اور یہ باقیوں کا بھی یہی ہے. آپ کی دیکھیں, آپ کو یوٹیوبر ملے ہیں, ہاں آپ کو جو ملے ہیں نا علماء, وہ یوٹیوب پہ آنے والے ملے ہیں, آپ دینی مدرسوں میں نہیں گئے ہیں. دیکھیں مولانا امین اوکاڑوی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن وہ فقہ حنفی میں محقق اور مفتی نہیں ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ حضرت مولانا امین اوکاڑوی سے فتویٰ لے کر آؤ. قابل احترام ہونا الگ چیز ہے. دیکھیں کوئی ریلائبل ادارہ ہونا چاہیے, اس کے ادارے کا فتویٰ لے کر آؤ. آپ خیر المدارس کا فتویٰ چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں کوئی بھی کہیں بھی مدرس لگ سکتا ہے, وہ انگلش ٹیچر بھی تو ہے نا جامعۃ الرشید میں. میں کہہ رہا ہوں ادارے کا فتویٰ, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ دکھاؤ آپ, جامعۃ الرشید کا فتویٰ. افراد کی بات نہیں ہو رہی,
مولانا امین اکاڑوی صاحب قابل احترام ہیں, لیکن ان کی کوئی بھی بات ہوگی تو وہ کوئی دیوبندیت کا معیار نہیں ہے. میں تو خود یہاں بیٹھ کے نفی کرتے رہتا ہوں, بھائی فلاں نے یہ عقیدہ بیان کیا, یہ نہیں ہے, ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے. فتویٰ آپ لیں گے تو وہی ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا فقہ حنفی میں رائج ہے, حنفی میں رائج ہے, میں کہتا ہوں نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. بھائی استاذ اگر سنت بھی کہتے ہوتے تو میں پھر بھی نہیں مانتا اس کو, ٹھیک ہے نا, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں, میری رائے یہ کہ یار ایک ضعیف روایت بھی نہیں مل رہی ہمیں جس میں یہ صراحت ہو. تو اصل میں کچھ چیزیں فقہ حنفی کے کھاتے میں میرا خیال ہے کہ تھوپی گئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, حقیقت میں ابو حنیفہ بہت بڑے علامے تھے اور ان کا فقہ مدون ہوا, 50% امت نے اس کو فالو کیا, 50%. آج 50% فالو کر رہی ہے, اس سے پہلے تو زیادہ لوگ فالو کرتے رہے. تو یہ بھی تو کچھ چیزیں جو ہے نا ان کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں, بہت سی بدعتیں. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں وہ بدعتی ہیں, بڑے بڑے علماء مانگ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. دیکھیے میں بدعت سمجھتا ہوں, میں تو سمجھتا ہوں, لیکن یہ بدعت ایسی بدعت نہیں ہے جس کی بیس پر علماء کی شان میں گستاخی کی جائے. اور ایک امت میں ایک نیا نہیں, ایک امت میں دیکھیں بدعت کے بھی لیول ہوتے ہیں نا, بدعت کے بھی لیول ہوتے ہیں. بھائی عملی ایک چیز کی اصل ثابت ہے تو اس میں کیفیات انہوں نے اپنی طرف سے پیدا کر لی ہیں. تو اس میں یہ میں اس مسئلے میں یہ نہیں جائز سمجھتا کہ علماء کی توہین کی جائے یا عوام علماء سے جا کے لڑے, آپ اجتماعی دعا کیوں مانگ رہے ہیں, کیوں بڑے بڑے مسائل بہت پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ان کو یہ لانتی کہہ دیا, یہ آپ کو ایسے ہی یوٹیوبرز ملے ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. آپ کسی ریلائبل ادارے میں جائیں گے تو جو علماء آپ کو جو ریلائبل ادارے کی طرف اگر جائیں گے نا تو ادارے کا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو میرے شیخ سے بہت سے علماء, بہت سے اہل حدیث علماء بیعت تھے, علماء کہہ رہا ہوں سوری, بہت سے اہل حدیث عوام بیعت تھی. تو حضرت نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا اہل حدیث نہ بنے, لیکن رائے یہ تھی کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہمارا موقف یہی ہے, موقف یہی ہے. لیکن یہ موقف کیا ہے کہ اگر کوئی اس موقف کو نہیں مانتا تو اس پر جنت جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کرتے. ہم تو جماعت المسلمین کے بارے میں جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں 100%, لیکن ہم کہتے ہیں یار چلو اس کی کھوپڑی میں یہی آ رہا ہے نا, تو اس کو ہم سمجھائیں گے, اس کی بٹھا کے سمجھائیں گے, تو آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آئے تو جاؤ, جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن جی بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرہ. ایک منٹ تھوڑا صبر کریں. دیکھیں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اختتام پہ جا رہا ہوں کیونکہ تکرار بہت ہو چکی ہے ہمارے درمیان. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں مفتی صاحب کی جو میرے لیے مطلب ایسے نہیں کہ میں ان کو تسلیم کر کے جا رہا ہوں, مطلب اس میں مجھے اختلاف ہے, لیکن وہ اختلاف بہرحال کفر و شرک کا نہیں ہے. پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں, جہاں تک بات ہے کہ بھئی ادارے سے اس طرح کے فتوے نہیں ملے ہوں گے, تو میں اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کتابوں میں ہے, اور وہ بھی ادارے والے ہی ہیں. ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں, مولانا سرفراز خان صاحب بہت ہی تمیز سے بات کرتے تھے, اور اختلاف آداب کے دائرے میں, اختلاف کے بھی آداب ہیں, اس کے دائرے میں رہ کر کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہماری طرف بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یعنی آداب, اختلاف کے جو آداب ہیں اس کے دائرے سے نکل کر گفتگو کی ہے. بسا اوقات ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا آخر میں کہ نہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا کوئی گمراہی نہیں ہے, اور اختلافات کی کثرت ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء حدیث میں, ایسا بھی نہیں ہے الحمدللہ. چونکہ میں بریلوی تھا اور میں نے تحقیق کی الحمدللہ, جب میں اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے ان مسائل پہ غور کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ پھر میں نے یہ قرآن و حدیث کو اتباع کرنا شروع کیا, قرآن و حدیث کی پیروی کرنا شروع کی, اور باقاعدہ پھر الحمدللہ اساتذہ کرام سے علم بھی حاصل کیا. اور اللہ تعالیٰ مجھے طالب علم ہی رکھے ساری زندگی, اب بھی علم حاصل کرتا رہتا ہوں, اور کرنا چاہیے, علماء سے استفادہ کرتا رہتا ہوں. بس میں آخری گزارش یہ کروں گا, یہ جو فتوے کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ گمراہ ہیں, یہ وکٹورین ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں, انگریز کا پوتا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ سب باطل پروپیگنڈا ہے, اور مفتی صاحب اس میں ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی اتباع ہماری آخری دعوت ہے, اور جو معاملات ہیں وہ پھر اپنی جگہ پر بات لمبی ہوتی جائے گی. میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں قابل جواب ہیں, کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا. یہ میں ریاکاری کے لیے, شو کے لیے نہیں, بس اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنے بھائی کے لیے تحفہ لایا ہوں, مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے عطر, اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے قبول کر لیا. تو ایک بات آخر میں مجھے بھی کرنی ہے, یہ مائک کروں گا, لیکن مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. 10 منٹ سے آپ کے پاس ہے پیسے واپس. مفتی صاحب پچھلے 10 منٹ سے یہ آپ کے پاس ہے. ایک منٹ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیں, کوئی بات نہیں. دیکھیں اور 2 منٹ کی جب بات ہوگی آپ کریں گے, اللہ کرے آدھا گھنٹہ ہو جائے گی, اتنا مزہ آئے گا. مائک یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس کے پاس آتا ہے وہ چسکے لیتا رہتا ہے. اکرم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ شیخ. مفتی صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جیسے عبد الواحد قریشی صاحب ہیں, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب,
बड़े काबिल एहतराम हैं, ठीक है। उनकी एक वीडियो देखी मैंने, उसके अंदर वो उनके पास एक अहले हदीस आलिम दीन आए हुए हैं उनकी नज़र में। वो कह रहे हैं कि मतलब वो फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी है, मेरे पास लफ्ज़ सही नहीं है, मेरे लफ्ज़ों पे नहीं जाइएगा प्लीज़। तो वो उनसे कह रहे हैं कि हम हनफी जो रफ़ैदैन के बग़ैर नमाज़ पढ़ते हैं हमारी नमाज़ हो जाती है, और शाफ़ी जो रफ़ैदैन से नमाज़ पढ़ते हैं उनकी भी हो जाती है। तुम जो अहले हदीस रफ़ैदैन से नमाज़ पढ़ते हो तुम्हारी नमाज़ नहीं होती। ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है। नहीं तो ये तो मैं आपके चैनल के थ्रू इन तो पहुंचा सकता हूं, वरना जो हमारे जो नज़दीक मेरे जो अजीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं जब बरेलवी से मेरा घराना, प्लीज़ मेरी बात प्लीज़ शेख लोग देखें प्लीज़ 1 मिनट दे दें प्लीज़। जब मेरा घराना बरेलवी है, ठीक है, मैं जब देवबंदी हुआ तो मैं गुमराह नहीं हुआ था। जब मैं तहकीक करके अहले हदीस हो गया, मुझे अहले हदीस सही लगने लगे, अहले हदीस मामलात मुझे अच्छे लगने लगे, ठीक है, तो जब मैं गुमराह हो गया हूँ। ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है, प्लीज़ इसको ज़रा सा आप देखें। जज़ाकल्लाह। देखिए ये जो आपका अहम मसला है, आपका घरेलू मसला है, अभी इस टॉपिक पर तो फिर बात से बात निकलेगी। देखें इख्तलाफी मसाइल में तो कोई भी किसी के राय को फॉलो करे, ठीक है। कुछ मसले इजमाई हैं जिनमें हमने सब पे चलना है। ये बताएं 4 शादियाँ इत्तेफाकी है या इजमाई है? तो फिर क्यों नहीं किया आपने 4 शादी? मैं कहता हूँ यार इस मसले को छोड़ो, रफुलदैन और आमीन ज़ोर से करो, आहिस्ता कहो, सहाबा में सब साबित है, रफुलदैन करना ना करना सब साबित है, लेकिन मुझे एक सहाबी दिखा दो जिसने सारी ज़िंदगी एक बीवी पर इक्तिफा किया हो। और ये जो मसले हैं ना कि जो बेवा औरतें का बेड़ा गर्क हो रहा है, ठीक है ना, बेवा औरतों को, तलाक याफ्ता औरतों को, औरतें भी तो आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है, इनको इसकी कतन ज़रूरत नहीं है कि आप आहिस्ता करें या ज़ोर से आमीन कहें, ठीक है ना। इनको ज़रूरत इसकी कोई इनसे मर्द का बच्चा इनसे कोई है ना शादी करे। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये मसला कभी भी हल नहीं होने वाला जो जिस पे हम लेके बैठे हैं, क्योंकि अभी दावा ही मुनक्का नहीं होके दिया कि दावा है क्या, ठीक है ना। मुझे तो सही है ना, वही चलता है, वो तो क़यामत तक ला हासिल जंग चलती रहेगी, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि जितने आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, कम से कम मेरी मस्जिद में आने का तहियतुल मस्जिद तो वैसे तो 2 रकतें होती हैं लेकिन तहियतुल मुफ्ती मौलाना तारिक मसूद साहब ये है कि आप लोग अज़म करके जाएँ कि किसी कंवारी बेवा को ठिकाना देंगे, ठीक है ना, दूसरी शादी करेंगे, अदल भी करेंगे। ये मसला मेरा ख्याल है, मनसूस मसाइल में तो तकलीद नहीं होती ना, सही है ना। अगर कोई औरत इस तरह आपको हो तो फिर हम तैयार हैं इंशाल्लाह। 2 बेवा अभी मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। ऑर्डर पे भी बेवा करवाया जा सकता है। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई इसको सीरियस ले। नहीं तफन्नुन थोड़ी, मैं सीरियस हूँ, मतलब नहीं इसको तफन्नुन ले रहे हैं यार। करवाई भी जा सकती है, हाँ ये तफन्नुन है, ये इसी पे कह रहा था। ये तैयार है ना, आपकी नज़र में कोई हो तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा। ठीक है, आप नंबर दे दें, ये रिकॉर्डिंग में आया कि ये करेंगे, ठीक है ना, ये इन्होंने खुद एतराफ़ किया। हाँ ये रिकॉर्डिंग अब बंद करें भाई ज़रा 2 मिनट के लिए।